محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ محرم کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ کے علم میں لانا لازمی ہے جن میں عام طور پر عامت الناس اور مسلمانوں میں بہت سارے فرقے اور طبقے شدید غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ مثلا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھنا، اس میں کو منحوس سمجھنا، شادی بیاہ وغیرہ خوشی کی تقریبات سے بائیکاٹ کرنا، سوگ کرنا، سوگ والا لباس پہننا اور ماتمی جلوس نکالنا، تعزیے وغیرہ جو مسلمانوں میں کچھ طبقات یہ کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا شریعت میں اس کی بنیادی حیثیت ہے یا بعد میں بنائی گئی چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی تھی اور 10ویں محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں پھر یہ سارے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں یہ کیے جاتے ہیں۔ کیا سن 61 سے پہلے محرم کے اندر اس قسم کے مسائل ہوتے تھے؟ یقیناً نہیں ہوتے تھے۔ جو کرتے ہیں ان کے ہاں بھی، ان کے مآخذ میں بھی آپ دیکھ لیں تو پھر سب سے پہلے تعزیہ جلوس یا اس قسم کی چیز، تعزیہ تو نہیں ہوتے تھے، ماتمی مجلس کا انعقاد سن 61 میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ماتم نہیں ہوتا تھا سب کے ہاں بالاتفاق، جو ماتم کرتے ہیں ان کے ہاں بھی اور جو نہیں کرتے، جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ان کے ہاں تو ماتم اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی جائز نہیں، پہلے بھی جائز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ کی سیرت کو دیکھیں تو ایسے مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت دردناک شہادت آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، سیرت میں پڑھا ہے کہ ان کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے اور بہت شدید بے حرمتی ان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ اور تکلیف پہنچی اس سے، وہ واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماتم کا ذریعہ بنایا؟ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے بعد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بعد میں اس کا نام ہی نہیں لیا اپنی زندگی میں، اپنے چچا کی شہادت کا ماتم وغیرہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کی خبر جب گھر پہنچی تو گھر میں رونے کی آواز، چیخنے کی آواز آئی، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ ان کو خاموش کراؤ، نہیں تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ بہت بعد کا سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ ماتم غلط ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص گریبان پھاڑتا ہے، چہرہ پیٹتا ہے اور جاہلیت والے نعرے لگاتا ہے، جاہلیت والی باتیں کرتا ہے مصیبت کے وقت، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہے بنیادی طور پر ماتم کے بارے میں شریعت کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اقوال۔ رہا یہ کہ آل رسول کی طرف یہ نسبت کیوں کی جاتی ہے، یہ پورا ماتم اس کو دین بنانا، پورا ایک نظام کھڑا کرنا ماتم کا، اور اس پورے مہینے کے اندر اتنا شور شغب، محفلیں اور کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے، تو یقیناً یہ دین میں شروع میں نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نہ آل رسول کی تعلیمات ہیں۔ آل رسول میں سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے۔ مثلا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، افسوسناک واقعہ ہے ان کی شہادت بھی ہمارے لیے، سب کے لیے۔ تو کیا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی شہادت پر سوگ کیا، اس طرح کا کوئی ماتمی جلوس نکالے یا اس کی تعلیم دی؟ ہرگز نہیں ہے۔ بتائیں وہ لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، بتائیں وہ لوگ جو چہرے پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی کو اس کا شعور نہیں تھا کیا؟ یا
علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی کم درجے کا سانحہ تھا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. حضرت علی کی شہادت نہیں پر سوگ نہیں منایا حضرت حسین نے رضی اللہ عنہ. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، خود یہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا زہر دے کر، وہ بھی تو شہید ہے، آل رسول میں سے حضرت حسین سے بڑے ہیں، ان کا درجہ حضرت حسین سے زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اخلاق میں بھی اور شکل صورت میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت زیادہ رکھتے تھے. تو ان کی شہادت کو حضرت حسین نے نہیں منایا اور نہ سوگ کیا اس پر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سوگ کیا جاتا ہے کہ سوگ کوئی لازمی چیز ہے جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت زیادہ ابھرتی نکھرتی ہے، تو پھر اس سے زیادہ حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس سے زیادہ حقدار حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ہے. اگر ماتم کرنے سے، سوگ منانے سے ان کے اس مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ماتم کرنے سے نہ ان کے حضرت حسین کی شان میں کوئی بڑائی آ سکتی ہے نہ ان کی شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہاں محبوب شخصیت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا. یہ بشارت ہے ان کے لیے جنتی ہونے کی. مگر صرف حضرت حسین نہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، جن کے بارے میں یہ جو سوگ منانے والے، ماتم کرنے والے، زنجیر مارنے والے اور اس طرح کے پورا ایک دین کھڑا کرنے والے حضرت حسن کا نام تک نہیں لیتے. بہت کم آپ لوگوں نے ان کے مجلسوں میں سنا ہوگا، دیکھیں آپ ویڈیوز سنیں. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں سوگ کیوں نہیں مناتے؟ وہاں یہ سارے سلسلے کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آس پاس میں کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم نہیں ہے کیا؟ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کی تنقیص نہیں ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ماتم منانا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کسی شخصیت کے لیے کیا جائے. نہ حضرت علی کو اس کی ضرورت ہے، نہ حضرت حسن کو اس کی ضرورت ہے، نہ حضرت حسین کو اس کی ضرورت ہے. نہ ان کے کرنے سے ان کی شان میں کوئی بڑائی آ سکتی ہے، نہ وہ اس کے محتاج ہے، نہ انہوں نے اس کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اس کی نہیں دی، منع فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تعلیم نہیں دی، منع فرمایا. حضرت حسن نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے